طلعت صاحب، آپ کس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ نیگوسیشن ہو جائے گی، اور کہاں آپ کو لگتا ہے کہ ڈیڈ لاک رہے گا؟ دیکھیں، جب تک آپ نے طویل المدت مذاکرات کا رستہ نہیں کھولا تو جو ڈیڈ لاک والے پوائنٹس ہیں وہ آج یا کل آپ اسلام آباد کے اندر طے نہیں کر سکتے. میں دوبارہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہوں گا. ٹرمپ کی ٹیم نے جو دوحہ ایکارڈ سائن کیے تھے، جی، ایک تو دوبارہ دہراتے ہوئے کہ 18 مہینے ان دوحہ ایکارڈز کو لگے تھے، اور اگر آپ ان کے 4.25 یا 4 پیجز پڑھیں تو وہ بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے آپ کو ضمانتیں پہلے 2 پیراگرافز میں دے رہے ہیں، پھر ذمہ داریاں آپ کو دوسرے پیراگرافز میں بتا رہے ہیں، پھر انفورسمنٹ میکنزمز آپ کے تیسرے پیراگراف میں بتا رہے ہیں، پھر امریکہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، جی، طالبان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور بین الاقوامی طور پر کیا کام کرنا ہے. تو میں اگر اس کو بطور ماڈل لے لیں تو اس قسم کا معاہدہ آپ 24 گھنٹے کے اندر تیار نہیں کر سکتے، انلیس کہ آپ یہ معاہدہ لے کے اسلام آباد پہنچے ہوں، جس کے بارے میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اتنا مفصل معاہدہ جس کے اندر یہ تمام چیزیں جو پینڈنگ بھی ہیں ان کو آپ نے ٹچ کیا، مستقبل کی راہ متعین کی اور سائن کر دیا، وہ ہونے کا نہیں ہے. تو ہمیں پھر واپس آنا پڑے گا 2-2.5 پیجز یا 1 پیج کے اوپر، جس پیج میں آپ موٹی موٹی باتوں کا اظہار کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اکراس دا ریجن جنگ بندی کی ضمانت ہے، ایران کے اوپر مزید حملے نہیں ہوں گے، اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گی، نیوکلیر ٹاکس کے اوپر اور صرف وہ جو افزودہ یورینیم ہے اسی کا معاملہ نہیں ہے، جو افزودگی کا ان کا باقاعدہ سسٹم ان کے خیال کے مطابق بچ گیا ہے اس کے اوپر بھی ہے، پھر لانگ رینج میزائل بھی اس کے اندر آتے ہیں. یہ تمام معاملات آپ بعد میں آنے والے سیشنز تک چھوڑ سکتے ہیں. ایران کی سینکشنز کے اوپر حتمی طور پر امریکہ نرمی کروا سکتا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ دوران جنگ ایران کے تیل کے اوپر سے انہوں نے سینکشنز نرم کی ہیں. اور آپ نے ذکر کیا تھا ایران کی کرنسی کا، جنگ سے پہلے ایران کی کرنسی ٹینکنگ، عجیب و غریب جنگ تھی کہ کرنسی نے جان پکڑی. تو سینکشنز کے معاملے کے اوپر ایران کو کنسیشن دی جا سکتی ہے، جو انفروزن ایسٹس ہیں، اثاثے ہیں، ان کو کھولا جا سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئک گینز ہیں، جن کو آپ ڈپلومیٹک زبان میں کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹس، یعنی آپ کے پاس موجود ہیں، عمومی کنسنسس بھی موجود ہے اور آپ اس کو اتار سکتے ہیں. جو نیوکلیر والا معاملہ ہے میرے خیال میں یہ جائے گا طویل مدت نیگوشیشنز میں، کیونکہ ایرانیز نہیں چاہیں گے کہ معاملہ وہاں سے شروع ہو جہاں پر عمان میں چھوڑا تھا. عمان میں ایک ڈاکومنٹ تیار تھا، لیکن پھر سچویشن بدل گئی نا وہ 40 ڈیز میں. انفیکٹ ایرانیز کا بہت بڑا گریونس یہ ہے کہ آپ نے ہمیں ہاں کرنے کی سزا دی ہے. اور ایک بہت ہی انفارم سورس نے بتایا تھا کہ عمان کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ ایران نے باتیں مان لی، تو جب ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا چلا کہ باتیں مان لی، وہ تو نتن یاہو سے بریفنگ لے کے بیٹھا ہوا تھا، نیو یارک ٹائمز کی سٹوری نے بتایا، تو اس نے کہا جی مان لی ہیں تو پھر معاہدہ نہیں ہونا چاہیے، اگر معاہدہ ہو گیا تو جنگ کیسے ہوگی. سو میرے خیال میں ایرانینز جو ہیں وہ سیکیورٹی گارنٹی، سینکشنز کو کی نرمی کرنا، اور امریکنز جو ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کا کھلنا اور نیوکلیر ٹاکس کو بانتیجہ بنانا. آئی تھنک دیٹس دی ایریا جہاں پہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور جہاں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جہاں ڈیڈ لاک رہ سکتا ہے، جمیل صاحب آپ کی طرف سوال لے کر آ رہی ہوں. اسحاق ڈار صاحب کا ٹویٹ بھی ڈسکس کر لینا. جی بالکل. انہوں نے کہا کہ اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو اب یہ جو ہے نا سارے جو ہیں وہ عربی اور آیات کی کے ذریعے پیغام رسانی کا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے. تو دیکھیں صبر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ڈار صاحب کچھ اور بھی کوٹ کر سکتے تھے ویسے. سورہ آل عمران کی 146 آیت نمبر ان اللہ مع الصابرین، جس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ فرمائیے گا جمیل صاحب، جس طرح سے ہم یہ کوئی گینز کی بات کر رہے ہیں اور ڈیڈ لاک کی بات کر رہے ہیں، جب ہم ڈیڈ لاک جن معاملات پر ہوتا ہے اور پھر ہم اس کو بالکل ہی ماضی قریب یعنی 40 دن پہلے کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو وہاں پر ایران جب یہ اس چیز پہ آمادہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جی وہ جو ان کا یورینیم انریچمنٹ ہے اس سے وہ اگر دستبردار ہو رہا ہے، تو پھر یہ 40 دن کی سچویشن کے بعد اب ایران ان ایریاز کو بھی دیکھ رہا ہے کہ جو اپنے ہتھیاروں سے دستبردار ہوئے اور اس کے بعد ان کے اوپر کس طرح کی جنگیں مسلط کی گئیں، اور آج 10 سال کے بعد بھی وہ ملک کہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں. تو ایک یہ بھی مثال ایران کے سامنے موجود ہے. آپ کی نظر میں ڈیڈ لاک کہاں پر رہ سکتا ہے اور کیا کوئی گینز ہو سکتے ہیں دونوں طرف، ایران بھی حاصل کر لے اور امریکہ بھی حاصل کر لے؟ اور میں اس چیز کا احاطہ کرنے سے پہلے
جس 5 پوائنٹ کو ایران نے سامنے رکھا تھا، 10 پوائنٹس بعد میں آئے کہ جس 5 پوائنٹ کو سامنے رکھا تھا، اگر اس پر ایکسچینج ہم نے نہ کروایا ہوتا ان پوائنٹس کا ان 15 اور 10 پوائنٹ سے پہلے، تو پھر یہ نوبت یہاں تک آج جو یہ محفل سجی ہے، یہ ڈائلاگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ہوتا ہے وہ کیا ہے 5 میں انہوں نے یہی کہا کہ جی آپ ہمارے اوپر حملے بند کرو، تاکہ اگر آپ ڈائلاگ چاہتے ہو تو ہمارے پر حملے اور اسیسینیشن بند کرو، وہ بند ہو گیا۔ گارنٹی کی انہوں نے بات کی ہے، اس کا ایک انٹرنیشنل میکینزم بھی ہے، اس کا ایک ریجنل میکینزم بھی ہے، اس پہ یقیناً بات ہوگی، کیونکہ ان کو 2 مرتبہ جون میں بھی اور اب جو 26 مئی تک کو جو ان کے ساتھ حادثہ ہوا ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ محاورہ ہے اردو کا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کے پیتا ہے، تو وہ ایران کی حد ہے۔ تو اب اس کے لحاظ سے ایران بالکل حق بجانب ہے۔ اس وسوسوں کے جو وسوسے ہیں، گارنٹی چاہیے۔ گارنٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں 3 پوائنٹ اور ختم کر لوں 3 سیکنڈ کے، تو میں گارنٹی پہ آ جاتا ہوں کہ اس کے میکینزم، کیونکہ یو این او میں بھی میں نے کوئی 9.5 سال کا طویل عرصہ گزارا ہے، اور نیو یارک اور باقی ملکوں میں، تو کچھ چیزیں میری نظر سے گزری ہیں کہ اس کے انٹرنیشنل پیراہے میں کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو پیمنٹ آف ڈیمیجز، یہ بھی اٹس کوائٹ ڈویبل۔ پیمنٹس آف ڈیمیجز تو نہیں ہو سکیں گے، لیکن ان کی کمپنسیشن اس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے سینکشنز کے ریلیکس ہو جائے۔ ایک ساتھ سینکشن 100% تو ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، وہ اسٹیج وائز ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام جنگوں کا خاتمہ، جیسے کہ لبنان میں بھی انہوں نے بات کی، اور پھر جب 10 پوائنٹ انہوں نے دیے، اور اسٹیٹ آف ہرمز تو اس میں ہے ہی ہے، اور اس کی اسٹیٹ آف ہرمز پہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سوورنٹی کو آپ تسلیم کریں، اور وہ اس لیے بھی کہتے ہیں یہ کہ جو آپ سینکشنز کم کرنے کی یا ختم کرنے کی بات کریں، تو اس سے جو ریہیبلیٹیشن پروسیس ہوگا اس میں ایران کو جو ہے وہ مددگار ثابت ہوگا۔ سر آپ کا کامنٹ چاہوں گی بریگیڈیئر صاحب۔ جی سر، مجھے اجازت دیجیے گا، کیونکہ مجھے بریک کی کال بھی دی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں چاہ رہی ہوں آپ کا پہلے پوائنٹ لے لوں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، کوئی گینز کے حوالے سے، ڈیڈ لاکس کے حوالے سے بتائیے آپ کی نظر میں۔ آئی تھنک اس میں 3 سیناریوز بن سکتے ہیں، اور ہمیشہ نیگوشیشن میں اسی طرح ہوتا ہے، ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہوتی ہے، پھر ایک منیملسٹ پوزیشن ہے۔ ایک تو پازیٹیوٹی ہے، باڈی لینگویج، میرے خیال میں جو آئی تھنک براڈ پیرامیٹر ڈسکس ہو رہا ہے اس پہ آلریڈی ایگریمنٹ ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں وہ آئرن آؤٹ ہو جائیں گے۔ اچھا نیوکلیر والا میرے حساب میں اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، دے بین ایبل ٹو کراس دا روبیکون، تو شاید یہ کر جاتے۔ 450 کلو گرام آپ اکٹھا کر کے پچھلے 45 سال سے بیٹھے ہوئے، میرے خیال میں اٹس اے فیوٹائل ایفورٹ، شاید اس پہ کمپرومائز ہو جائے۔ باقی گارنٹیز چائنا نے بھی دی ہیں اس کے اندر، آئی تھنک بیکاز دے نیڈڈ، دیٹس وائی اسحاق ڈار صاحب وہاں پہ گئے تھے۔ میرے خیال میں اگر میکسیملسٹ آپ دیکھیں لیٹس سے پازیٹیوٹی، تو شاید ایک بریک تھرو کل صبح تک ہو جائے، اور منیملسٹ یہ ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا پیریڈ لیٹس سے سیز فائر کا ٹو another 45 days، اور چیزیں پھر اس کے اندر سیٹل کی جائیں گی، لیکن ڈیفینیٹلی اس کا انشاءاللہ پازیٹیو رزلٹ آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔